زلزلہ اور امام علی علیہ السلام۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سورہ زلزال اور ملک الموت۔ زلزلوں اور آفات ارضی و سماوی سے کیسے بچا جائے اور اس آفت میں کون سے صدقات دیے جائیں، یہ تمام تفصیل جاننے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ محترم سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان حسن الوی، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جو نہ صرف آپ کی علمی قابلیت میں خاطر خواہ اضافے کا سبب ہوگا، وہیں آپ کی دنیاوی اور اخروی حیات میں بھی تحفظ اور انعام کا ضامن ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی جانب، جس کا عنوان ہے زلزلہ اور امام علی علیہ السلام۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سورہ زلزال اور ملک الموت۔ زلزلوں اور آفات ارضی و سماوی سے کیسے بچا جائے اور اس وقت میں کون سے صدقات دیے جائیں؟ معزز سامعین، سورہ حج کا آغاز قیامت کے زلزلہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اس زلزلہ کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کا زلزلہ عظیم حادثہ ہے، وہ ایک بڑی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں، اور اس کی وحشت اور ہولناکی کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ ماں کی شفقت اور پیار سے ہر کوئی واقف ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وہ زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ جو بھی مؤنث جاندار حمل سے ہوگا، اس کا حمل دہشت کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک بار جب مدینہ میں زلزلہ آیا تو لوگوں نے گھبرا کر امام علی علیہ السلام سے پوچھا، مولا دیکھ رہے ہیں زلزلہ آ رہا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا کہ گھبرائے ہوئے کیوں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا، یا علی، دل دہلا دینے والا زلزلہ ہے، ایسا زلزلہ کبھی نہیں دیکھا۔ تب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ کے لوگوں کو جمع کرو اور مدینہ سے باہر چلو۔ جب سب مدینہ سے باہر جمع ہو گئے تب مولا نے فرمایا، سب بیٹھ جاؤ۔ اور جب سب بیٹھ گئے تو امام علی علیہ السلام نے زمین پر ٹھوکر مار کر فرمایا، ما لہا، تجھے کیا ہے؟ اسکونی، سکون میں آ جا، بس یہ کہنا تھا اور زلزلہ فوراً تھم گیا۔ سورہ زلزال میں ارشاد ہوا کہ ایک انسان زمین سے کہے گا، تجھے کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ مولا زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا کہ اس کے دو اسباب ہیں، نمبر 1 لالچ، نمبر 2 ہوس۔ جب انسان لالچ اور ہوس میں قدرت کے نظام میں دخل اندازی کرتا ہے تب قدرت انہیں اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آخر زمانہ میں لوگ زمین اور پہاڑوں کو چیر کر اس میں سے اللہ کی نعمتوں کو نکال کر انہیں بیچیں گے اور اپنے لالچ میں زمین کو کھوکھلا کریں گے تاکہ مالدار ہوں۔ سامعین، آج کے دور میں ہم سب جانتے ہیں کہ ریسرچ اور تحقیق کے نام پر جہاں زمین سے معدنیات نکالی جا رہی ہیں، پہاڑوں کو راستوں کی کمی کے نام پر سرنگوں اور ٹنل سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے، اور جو پہاڑ زمین کے استقرار کی میخیں ہیں، انہی کو بارود سے اڑا کر کرش میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جو زمین کے توازن میں بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں فرمایا، جب زمین اپنے سخت بھونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرا جائے گی اور زمین اپنے بوجھ کو نکال باہر پھینکے گی اور ایک انسان کہے گا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس دن وہ اپنے حالات خود ظاہر کر دے گی، اس لیے تمہارے رب نے اس کے لیے تیز اشاروں کو مسخر فرما دیا ہوگا۔ اس دن لوگ مختلف گروہ بن کر ساتھ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
اب ہم بیان کرتے ہیں زلزلے اور ارضی و آسمانی آفات سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ کتاب الاعمال میں بیان ہوا، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سورہ زلزال کی تلاوت سے کبھی نہ تھکنا۔ ہر وہ شخص جو اسے نافلہ نمازوں میں پڑھے گا وہ ہرگز زلزلہ میں گرفتار نہ ہوگا اور نہ ہی وہ اس کی وجہ سے مرے گا، اور مرتے دم تک صاعقہ یعنی بجلی اور آفات دنیا میں سے کسی آفت کا شکار نہ ہوگا۔ اور مزید فرمایا کہ جب اس سورہ کی تلاوت کرنے والے پر موت آتی ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے ملک الموت کو حکم دیتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، کیونکہ یہ مجھے بہت یاد کرتا تھا اور سورہ زلزال کی تلاوت کرتا تھا۔ اور خود سورہ زلزال بھی ملک الموت سے سفارش کرے گی تو ملک الموت جواب میں کہے گا کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں اس مرنے والے کا حکم مانوں، اگر وہ اجازت دے گا تو اس کی روح قبض کروں گا۔ چنانچہ جب مرنے والے کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے تو اس وقت وہ خود اپنی موت کی خواہش کرتا ہے اور نہایت ہی آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور 70,000 ملائکہ اسے جنت کی جانب لے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں زلزلے کے صدقات کی جانب کہ کون سا صدقہ دیں جس سے ہمیں اس آفت سے تحفظ حاصل رہے۔ تو ہمیں شمس اور قمر سے منسوبہ صدقات ادا کرنے چاہیے۔ ستارہ شمس کا صدقہ باجرہ یا دال چنا ہے اور ستارہ قمر کا صدقہ آٹا، دودھ اور انڈے ہیں۔ آپ نے دونوں کو 1 کلو وزن کی مقدار لے کر گھر کے تمام افراد کے سر سے اینٹی کلاک وائز 7 بار گھما کر کسی فقیر کو دے دینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی دیگر معلوماتی اور روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ زندگی کے تمام امور میں بہترین علمی رہنمائی کے لیے ہمارا رابطہ حسن الوی 0331 9128 133 0333 3300 913۔ اب آپ ہم سے بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔